کیا باغ فدق حضرت عثمان غنی ذو النورین نے مروان کو دے دیا تھا؟ یہ ایک سوال ہے، اور اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ باغ فدق حضرت عثمان غنی ذو النورین نے مروان کو دے دیا تھا۔ آج کی اس گفتگو میں، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ یہ غلط اور بے بنیاد الزام ہے حضرت عثمان غنی ذو النورین کے اوپر، جبکہ میں آپ کو ابھی حوالے پیش کروں گا اہل سنت والجماعت کی کتب سے بھی اور اہل تشیع کی کتب سے بھی، جس میں یہ صاف واضح ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین نے باغ فدق مروان کو نہیں دیا۔ اگر دیا ہوتا تو پھر حضرت علی ضرور اس کو واپس لیتے۔ اب میں آپ کو سب سے پہلے نہج البلاغہ اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب ہے، اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 27 پر اور خطبہ نمبر 15 ہے۔ اس میں مولا علی فرما رہے ہیں، حضرت عثمان کی عطا کردہ جاگیریں جب مسلمانوں کو پلٹا دی تو فرمایا، خدا کی قسم مجھے ایسا مال بھی کہیں نظر آتا جو عورتوں کے مہر اور کنیزوں کی خریداری پر صرف کیا جا چکا ہوتا تو اسے بھی واپس پلٹا دیتا۔ یہ اب حضرت مولا علی کا فرمان ہے، اور اس فرمان کے مطابق وہ سب جاگیریں جو حضرت عثمان نے لوگوں کو دی بیجا بغیر ضرورت کے دی تھی، وہ مولا علی نے واپس لے لی تھی۔ یہ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 15 کے اندر۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے، اب ان جاگیروں میں فدق کا ذکر کیوں نہیں؟ اگر حضرت عثمان غنی ذو النورین نے یہ باغ مروان کو دے دیا تھا تو پھر مولا علی نے وہ واپس کیوں نہ لیا؟ کیونکہ ساری جاگیریں جو حضرت عثمان غنی نے لوگوں کو دی تھی وہ مولا علی نے واپس لے لی تھی۔ اور اسی طرح مولا علی نے مروان سے فدق لیا ہو، اس کا ذکر بھی کہیں موجود نہیں، یعنی جاگیروں میں فدق کا بھی ذکر نہیں، اور اسی طرح مولا علی نے مروان سے فدق لیا ہو، اس کا بھی ذکر کہیں موجود نہیں۔ اب اہل تشیع کی کتاب سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین نے باغ فدق مروان کو دیا ہی نہیں۔ اگر دیا ہوتا تو خود حضرت علی نے ساری جاگیریں جو واپس لی تھی، جو حضرت عثمان غنی نے لوگوں کو دی تھی، تو وہ تو ساری واپس لے لی، لیکن ان جاگیروں میں باغ فدق کا ذکر کہیں پر بھی موجود نہیں، اور اس کا بھی ذکر موجود نہیں اگر عثمان غنی نے وہ باغ فدق مروان کو دیا تھا تو مروان سے حضرت علی نے کیوں نہیں لیا؟ یہ اب ایک سوال پیدا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ایک اور ہم اہل تشیع کی کتب کے حوالے کے ساتھ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اہل تشیع کی اپنی کتب میں لکھا ہے، جب حضرت علی خلیفہ تھے ان سے کسی نے پوچھا، اب آپ فدق لوٹا دیں اہل بیت کو اگر یہ ان کی وراثت ہے، تو مولا علی نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، جو کام حضرت ابو بکر و حضرت عمر نے نہیں کیا وہ علی نہیں کر سکتا۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوا فدق مولا علی کے پاس تھا جب ان کی خلافت آئی، جب وہ خلیفہ بنے تو فدق مولا علی کے پاس ہی تھا، اس لیے تو مولا علی نے یہ فرمایا۔ اگر فدق ان کے پاس نہ ہوتا وہ یہ کیوں فرماتے؟ اگر فدق مروان کو مل چکا تھا تو پھر حضرت علی کے پاس کیسے آیا اور کس نے دیا؟ جبکہ اس کا ذکر اہل تشیع کے اپنی کتب میں بھی کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، اور اہل سنت والجماعت کی کتب میں بھی نہیں ہے۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین پر باغ فدق مروان کو دینے کا جو الزام ہے وہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اہل تشیع کی اپنی کتب سے بھی اور اہل سنت والجماعت کی بھی کتب سے بھی۔ اہل تشیع کے اپنے نامور علماء کرام اور ذاکر کے کثیر بیانات موجود ہیں باغ فدق کے اوپر،
جب علی کی خلافت آئی ان کے پاس باغ فدق موجود تھا۔ اب رہی یہ بات کہ یہ جو الزام لگایا گیا ہے یہ کیوں لگایا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض تاریخ کی کتب میں اس کو نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے باغ فدق مروان کو دے دیا تھا، جبکہ یہ جتنی تاریخ کی کتب میں یہ لکھا گیا ہے ان میں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، ہر روایت غلط ہے۔ بعض تاریخ کی کتب میں یہ لکھا گیا ہے، لیکن ہم نے آپ کو یہ بتا دیا اگر وہ روایات درست ہوتی تو پھر اہل تشیع کی اپنی کتب میں بھی اس کا ذکر موجود ہوتا، جبکہ اہل تشیع کی اپنی کتب اس کی نفی کر رہی ہیں۔ اور حضرت علی کا میں نے آپ کو یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی کی خلافت تھی، ان سے کسی نے پوچھا اب آپ فدق لوٹا دیں اہل بیت کو اگر یہ ان کی وراثت ہے، تو مولا علی نے فرمایا خدا کی قسم مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، جو کام حضرت ابو بکر و حضرت عمر نے نہیں کیا وہ علی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے صاف طور پر واضح ہو گیا فدق مولا علی کے پاس موجود تھا، حضرت عثمان غنی ذو النورین نے باغ فدق مروان کو نہیں دیا۔ ان کی وفات کے بعد جب حضرت علی خلیفہ بنے تو باغ فدق حضرت علی کے پاس موجود تھا، اس لیے تو یہ فرمایا یہ ان کی وراثت نہیں ہے، مولا علی نے فرمایا۔ تو ہمارا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ متفق علیہ ہے اہل تشیع کی کتب سے بھی اور اہل سنت والجماعت کی کتب سے بھی، تو اس میں اختلاف پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری آج کی یہ گفتگو اہل تشیع حضرات بھی خالی ذہن ہو کر سنیں اور سنی حضرات بھی خالی ذہن ہو کر سنیں، انشاءاللہ آپ کو حق پہچاننے میں آسانی ہوگی اور یہ پتہ چلے گا کہ تاریخ کی روایتوں میں جس کو بنیاد بنا کر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے باغ فدق مروان کو دیا تھا وہ ساری غلط اور بے بنیاد ہیں، اور بعض روایات جو اس بارے میں آئی ہیں وہ ضعیف ہیں بالکل، یعنی اس پر کسی نے بھی عمل نہیں کیا، نہ اہل سنت اس پر عمل کرتے ہیں نہ اہل تشیع اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر اہل تشیع اس پر عمل کرتے تو اپنی کتب میں یہ نہ لکھتے ان کے اکابرین۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو نیچا نہیں دکھا رہے، ہم صرف یہ بتا رہے ہیں جس طرح ہم نے پہلے باغ فدق کے معاملے کو آپ کے سامنے مدلل انداز میں پیش کیا کہ اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت کی کتب میں باغ فدق کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ وراثت نہیں نبی کی، اسی طرح ہم یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے باغ فدق مروان کو نہیں دیا۔ ہم نے حوالے آپ کے سامنے اہل تشیع کی کتب کے رکھ دیے، اور اسی طرح اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ ہمارا ایک حوالہ بھی اگر یہ غلط ہوا تو اس پر ہم 1,00,000 روپے جرمانہ ادا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔